قیامت کا پہلا خوفناک دن۔ سب سے پہلے جس سے حساب لیا جائے گا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ سب سے پہلی نعمت جو زمین سے اٹھائی جائے گی وہ شہد ہوگی۔ سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو یہاں پر آیا ہے ایک نہ ایک دن وہ ضرور واپس جائے گا۔ پیارے ناظرین، مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق قبر انسان کی 5 منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اس منزل میں ناکامی ہو جائے تو آگے کی منزلیں انتہائی مشکل اور خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی قبر میں مٹی کو ہموار کرتا ہے، اور جب لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب اور رشتہ دار، اولاد اور دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان قبر میں روتا رہتا ہے، اپنی بساط کے مطابق اپنے دوستوں کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن اس وقت اس کی آواز کوئی نہیں سنتا اور وہ وہاں قبرستان میں قبر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو تب ان کا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ہم سے دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے اور اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی ہے، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، وہاں جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور ایک آواز یہ سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اس دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اسی مکان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی ہیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ ہم نے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کے سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلتے تھے وہ قدم نیکی بن کر پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب میں قبر اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے اور اگر دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز اس کو روکتی اور کہتی ہے، دور ہو جاؤ، یہ دنیا میں انتہائی مشکل اٹھاتا رہا، اسے آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے، روزہ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے، ادھر سے تیرا راستہ نہیں۔ جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو جو قدم با جماعت کے لیے اٹھے تھے وہ اس کو روک لیتے ہیں۔
غرض جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ عذاب ان عبادات کے مقابلے میں کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادات سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرح سے کسی کی عبادت میں کوئی کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدرد بن کر اس کا ساتھی بن جاؤں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی اس عذاب کو دفع کر دیا ہے، لہٰذا اب میں آپ کے کام آؤں گا۔ محترم ناظرین، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثہ چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی طرح گرجتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن پیدل چل کر مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومن مسلمانوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ان دونوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہوگا جو اتنا بھاری ہوگا کہ تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو درکنار اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا، مردہ ایک دم سے اٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر دونوں فرشتے کہتے ہیں، تو نے سچ کہا۔ تو اس کی قبر کو چاروں طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر چاروں طرف سے وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اسی وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست نے اس دروازے سے نجات پا لی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہے اور قیامت تک وہ ان بہاروں میں رہے گا۔ محترم ناظرین، دوسری طرف جب نافرمان، فاسق اور فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں اور اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہیں وہ قبر میں آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو اپنے نبی کے متعلق کیا جانتا ہے؟ ان کے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ان کے مارنے کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اس کو کہتے ہیں، اوپر دیکھ۔ اوپر جنت کا دروازہ کھلا دیکھتا ہے، جنت کے باغ و بہار اس کو نظر آتی ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس وقت اس شخص کو ایسی حسرت ہوگی جیسی اس کو کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، نیک شخص کے لیے یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو نیک انسان کے لیے جنت کا باغیچہ
اور کافر انسان کے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، اور قبر تمام فتنوں میں سے بڑھ کر ایک بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، قبرستان جایا کریں اور موت کو یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے موت کو اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون کس طرح کے عمل کرتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے حساب لیا جائے گا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی وحی اس کے رسول اور انبیاء علیہ السلام تک پہنچانے کے امین تھے۔ آدمی کے اعضاء میں سے سب سے پہلے جو کلام کریں گے اس کی زبان اور ہتھیلی ہوں گے۔ سب سے پہلے بندے سے جو اس کی خصلت اٹھائی جائے گی حیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دین میں تم جس سے محروم ہوگے امانت ہے۔ سب سے پہلے جو امت محمدیہ سے اٹھائی جائے گی امانت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو خلط میں نائی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے پہلا جو فیصلہ کیا جائے گا قتل کا ہوگا۔ سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا، ایک اس کی نماز کے بارے میں اور دوسرا اس کے شوہر کے حقوق کے بارے میں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا وہ ان کی نعمتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا، تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا۔ سب سے پہلے جو میزان میں رکھا جائے گا حسن خلق ہے۔ سب سے پہلے جو بندے کے میزان میں رکھا جائے گا اس کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہوا مال ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جھگڑا کرنے والے دو پڑوسی ہوں گے۔ سب سے پہلے حوض کوثر پر وہ خوش نصیب آئیں گے جو اللہ کی رضا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے جو عرش سے سایہ حاصل کرے گا وہ مسجد سے دل لگانے والا ہوگا۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور دابت الارض کا نکلنا ہے۔ لوگوں میں سب سے پہلے ہلاکت سے دوچار ہونے والے قریش ہوں گے۔ سب سے پہلے قریش اور میرے اہل بیت ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانکے گی۔ سب سے پہلی زحمت جو زمین سے اٹھائی جائے گی وہ طاعون ہے۔ طاعون کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، اور سب سے پہلی نعمت جو زمین سے اٹھائی جائے گی وہ شہد ہے۔ سب سے پہلی بلا جو اس امت میں اپنے نبی کے وصال کے بعد وقوع پذیر ہوئی وہ شکم سیری ہے، کیونکہ جب لوگ شکم سیر ہوئے تو ان کے جسم فربہ ہو گئے اور ان کے دل کمزور ہو گئے اور ان کی شہوت بے قابو ہو گئی۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا وہ ہوگا جو دنیا میں نابینا رہا ہوگا۔ سب سے پہلے حوض کوثر پر امت محمدیہ کے وہ فقراء آئیں گے جن کے سر کے بال بکھرے اور کپڑے میلے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ناز و نام میں پلی عورتوں کی طرف سے نکاح کی پیشکش کے باوجود نکاح نہیں کرتے، جن کی حاجت روائی نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہی شخص ہوں گے جو جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، سب سے پہلے شفاعت کریں گے، سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور سب سے پہلے آپ ذات باری کے جمال متعلق کا دیدار کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے انبیاء کرام ہوں گے، پھر علماء اور پھر شہداء ہوں گے۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے جن پر حق سلام بھیجے گا وہ ان سے مضافہ کرے گا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انبیاء میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ سب سے پہلے جن کو جنت کی طرف بلایا جائے گا خوشحالی اور تنگ دستی میں کثرت سے حمد و شکر کرنے والے ہوں گے۔ تاجروں میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ سچ بولنے والا تاجر ہوگا۔ سب سے پہلے کھانا جو اہل جنت ضیافت کھائیں گے وہ مچھلی کا گوشت ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ تو اس کے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ۔